بشارت صاحب، حضرت سیدنا جعفر کا قبول اسلام کیسے ہے؟ عشق و اطاعت رسول میں ان کا کیا مرتبہ ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے خصوصی شفقت اور عنایت ان پر فرماتے رہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جس طرح ارشاد گرامی کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین حصے میں رکھا، سبحان اللہ۔ مخلوق کے گروہ فرمائے تو بہترین گروہ میں رکھا، گروہوں کے قبیلے بنائے تو بہترین قبیلے میں رکھا، قبیلوں کے خاندان بنائے تو بہترین خاندان میں رکھا۔ یعنی میری ذات جیسی ذات کسی کی نہیں اور خاندان جیسا خاندان کسی کا نہیں۔ آج اسی خاندان کے جس فرد فرید کا ذکر کرنے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان نفوس قدسیہ میں سے ہیں کہ جو وہ سعید الفطرت لوگ تھے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کسی جاہلیت کے معاملے سے ان کا دامن داغدار نہیں ہوا۔ جس طرح آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی شراب نہیں پی کیونکہ شراب پینے سے عقل زائل ہو جاتی ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی کبھی بت کے سامنے میں نے سر نہیں جھکایا کیونکہ یہ پتھر کے بنے ہوئے نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں میں کبھی بدکاری کی طرف نہیں گیا۔ جس طرح میں اپنی خواتین کے لیے غیرت رکھتا تھا، دوسری خواتین کے لیے بھی یہی غیرت رکھتا تھا۔ اور چوتھی بات آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا کیونکہ جھوٹ بولنے والے شخص کو معاشرے میں کمینہ خیال کیا جاتا ہے۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کا یہ ایک سعید الفطرت ہونا ہمارے سامنے ہے۔ جو آپ کا قبول اسلام ہے اس کی جو بنیاد آپ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والد جناب ابو طالب کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب آئے تو آپ نے دیکھا کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام لا چکے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے دائیں پہلو میں کھڑے ہیں اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبادت کی حالت میں ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ والد نے حکم دیا جناب ابو طالب نے کہ تم اپنے ابن عم یعنی اپنے چچا زاد کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بائیں طرف، اب یہ کتنا خوبصورت منظر ہے کہ دائیں پہلو میں مولا حیدر کرار کھڑے ہیں اور بائیں طرف جناب جعفر طیار کھڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ جو عبادت میں نے ادا کی اس کی خلاوت، اس کی چاشنی، اس کی ایک روحانی کیفیت نصیب ہوئی۔ اب عبادت کا ایک اپنا لطف بھی ہوتا ہے اور محبوب خدا کی معیت میں ہو تو وہ لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ اس میں بشارت صاحب ایک اور لطف کی بات ہے کہ اگر ہم میدان کارزار کا جائزہ لیں تو ایک میمنہ ہوتا ہے، ایک میسرہ ہوتا ہے، تو یہاں دونوں طرف دائیں اور بائیں آل ابو طالب ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ جب وہ عبادت میں نے ادا کی تو اس کی تاثیر ایسی پیدا ہوئی کہ تھوڑے ہی وقت کے اندر کلمہ پڑھ کر میں دائرہ اسلام میں داخل ہوا۔ اور آپ کا جو قبول اسلام ہے یہ زمانہ وہ ہے کہ ابھی نبی علیہ السلام دار ارقم میں، یعنی 3 سالہ آپ کا وہ دور جس میں یہ حکم دیا گیا کہ ایمان کو مخفی رکھا جائے گا، عبادت چھپ کر کی جائے گی، تو اس حکمت عملی سے پہلے ہی آپ اسلام لا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کرم سے وابستہ ہو چکے تھے۔ اب یہاں یہ بات سمجھنے والی ہے کہ صحابی ہوتا کون ہے؟ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ومؤمنا به ومات علی الاسلام۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے جو نبی علیہ السلام پر ایمان لایا، آپ سے شرف ملاقات ہوئی اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یعنی صحابی ہونا اس میں عبادت کا، کثرت کا وہ دار و مدار نہیں ہے۔ ایمان والی ایک نگاہ نبی علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑ جانا، یہ صحابیت کے اندر بنیادی چیز یہ سمجھی جاتی ہے اور اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں۔ یعنی عبادت کی کثرت جو ہے وہ صحابیت کے اندر وہ دار و مدار نہیں بنتی۔ اب جب ہم حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں تو یہاں شرف صحابیت فقط نہیں ہے، یہاں شرف صحابیت کے ساتھ السابقون الاولون کا ٹائٹل بھی شامل ہے۔ اور جب قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کی روشنی میں ان کے اس مقام کو ہم سمجھتے ہیں تو قرآن نے کہا کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجہ، کہ جو فتح مکہ سے پہلے اسلام لائے اور جنہوں نے جہاد کیا وہ درجے کے اعتبار سے باقیوں کی بنسبت زیادہ درجہ رکھتے ہیں۔ اب یہ 8 سال ہیں فتح مکہ تک اور ان 8 سالوں کے اندر جو صحابہ ایمان لائے قرآن ان کو اعظم درجہ کہہ رہا ہے۔ ان 8 سالوں میں بھی جو سابقون الاولون ہیں اور سابقون الاولون میں بھی وہ کہ جو حضرت زید بن ارقم کے گھر حضور کے جلوہ گر ہونے سے پہلے ایمان لا کر جماعت صحابہ کا حصہ بنتے ہیں، ان کی فضیلت اور شرف کو۔ مجھے اجازت دیجئے میں آپ کو بہت شکریہ بھی ادا کروں، مبارکباد بھی کہوں۔ آپ نے اتنے اچھے الفاظ چنے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دار ارقم میں جلوہ گر ہوئے۔ میں نے کئی جگہوں پہ پڑھا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے آپ پناہ گزین ہوئے۔ معاذ اللہ یہ تو آپ کی شان کے خلاف ہے۔
جی بالکل، کسی بھی نوعیت کی آپ نے پناہ گزینی اختیار نہیں فرمائی. خاص طور پہ بارگاہ رسالت کے لیے جب کوئی لفظ بولے جائیں تو پورے ہوش میں بولنے چاہیے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ شرف صحابیت ملا. پھر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ لسان نبوت سے نکلا ہوا ایک جملہ آپ کے حسن صورت اور حسن سیرت کا احاطہ کرنے کے لیے کمال ہو گئی. یعنی کوئی بندہ اگر ورق گردانی نہ بھی کرے، تحقیق نہ بھی کرے اور زیادہ تفصیل میں نہ بھی جائے کہ حضرت جعفر طیار کا کردار کیسا تھا، خلق اور خلق کے اعتبار سے کیسے تھے، تو نبی علیہ السلام کا یہ جملہ بھی کافی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جعفر تم سیرت میں بھی میرے مشابہ ہو اور صورت میں بھی میرے مشابہ ہو. کمال. اب یہاں محدثین کرام نے لکھا کہ کوئی بندہ خود کوشش کرے کہ وہ اپنے کردار کو، اپنی سیرت کو نبی علیہ السلام کے سیرت کے سانچے میں ڈالنے کی کوشش کرے اور وہ ڈالنے کی کوشش میں کچھ حد تک کامیاب بھی ہو تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتا ہے کہ اس نے اپنے کردار کو، سیرت کو سرکار کی سیرت میں ڈالنے کی کوشش کی. لیکن جن کو رب خود اپنے محبوب کی سیرت و صورت کے مشابہ بنائے اور نبی علیہ السلام خود وہاں یہ فرمائیں کہ یہ سیرت میں بھی میرے مشابہ ہیں اور صورت میں بھی میرے مشابہ ہیں. یہ تو مہر تصدیق ثبت ہو گئی نا، اور اس میں مہر تائید الہی بھی ہے. جی بالکل. اور جن کے لیے نبی علیہ السلام یہ لفظ ارشاد فرمائے وہ خلق اور خلق کے اعتبار سے کس معیار پر ہوں گے یہ رب جانتا ہے یا اس کا محبوب جانتا ہے. پھر جامع ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے قبل جتنے انبیاء تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو ایک خاص رفیق عطا فرمایا، اور سب سے زیادہ جو کسی نبی کو رفیق ملے تو ان کی تعداد 7 ہے، لیکن اللہ نے مجھے خاص 14 رفقا عطا فرمائے اور فرمایا اے جعفر طیار ان 14 رفقا میں سے تم بھی ہو. علامہ عبدالعزیز پرہروی کہتے ہیں جتنی تعداد انبیاء کی ہے اتنی ہی تقریباً صحابہ کرام کی ہے، تو کم و بیش 1,24,000 صحابہ میں سے سرکار نے جن خاص رفقا کو چنا، بلکہ رب نے چن کر جن کو اپنے محبوب کا خاص رفیق بنایا، ان میں سے ایک حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ.